دنیا میں بہت سے ریلیجن ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ایک واحد ریلیجن، ایک واحد دین جو ٹرو اور ڈیوائن ریلیجن ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام آنے کے بعد اب کوئی دین، اب کوئی ریلیجن قابل قبول نہیں۔ دین ہمیشہ سے ایک ہی تھا، وہ ہے اسلام۔ جیسے کہ اللہ نے خود کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلامی ہے۔ تو جوڈائزم اور کرسچینٹی کا کیا، جو بہت ہی پرانا ریلیجن ہے، تو یہ سارے ریلیجن بھی اسلامی تھے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ جوڈائزم، یہودیت، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا، جو ان کی نسل سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا ایک ہی مشن تھا، ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کو پہچانو اور اس کے احکام کی پیروی کرو۔ ایون کی سب سے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے آزمانے کے بعد کہا کہ میں تم کو پوری دنیا کا امام بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو کہ قربانی کے وقت پڑھی جاتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رب، میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب آپ کے لیے ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمائے کہ کوئی شریک نہیں میرے رب کا، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں ہوں مسلمانوں میں سے۔ تو میننگ آف اے مسلم سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، یعنی اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اسلام۔ یہ چیز ہر دور میں ہر پیغمبروں نے پیش کی، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس چیز کو بھلا دیا گیا۔ ان کے ماننے والوں نے جب کوئی پیغمبر آتا وہ اس چیز کی دعوت دیتا لوگوں کو، پھر کچھ لوگ ایمان لاتے، پھر وقت گزرنے کے بعد اس کی تعلیمات میں رد و بدل کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ کرسچینٹی، سینٹ پال نے اس کی اصل کو بالکل ہی بدل دیا اور ایک نیا عقیدہ گڑا جسے ٹرینٹی کہتے ہیں، لیکن کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے بھی ایک خدا کی دعوت دی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میرے بعد ایک اور شخص آنے والا ہے جو تم کو بہت سی باتوں کے بارے میں بتائے گا اور ان کی باتوں کو ضرور ماننا۔ ایون کی اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی قدیم عہد نامہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی نیم مینشن کیا گیا ہے۔ سنگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں یو کین سی دیٹ کہ یہ کلیئرلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اس بات سے ڈینائی کرتے ہیں اور یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی۔ کو منتقیم و خلو محمد دین زید و دیو زرعی بنوت یروشلائم۔ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو یہ کہا کہ یہ میرا فائنل میسج ہے اور یہ میرا فائنل میسنجر ہے۔ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی کتاب آنے والی ہے۔ دس از مائی فائنل میسنجر اور فائنل بک۔ اس دور کی اسلام کی صورت بالکل ہی بدل گئی تھی اور لوگوں نے کتابوں میں تحریفیں کر دی تھی۔ اللہ نے ان کو محفوظ کرنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن اللہ نے جب اس کتاب کو ریویل کیا، نازل کیا، تو فرمایا جیسا کہ سورہ ہجر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وی کین سی دیٹ کہ آج قرآن کے نازل ہوئے 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ بالکل ہی صحیح اور اپنی اصل جگہ پر ہے، جس طرح اللہ نے اسے لوح محفوظ سے نازل کیا وداؤٹ اینی مسٹیک۔ اور اس کے چلتے اللہ نے بھی سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو تم اس میں ضرور غلطیاں پاتے۔ کسی بھی مذہب کے صحیح ہونے کے لیے اس کا سب سے امپورٹنٹ پارٹس اس کا بلیف سسٹم اور اس کی ڈیوائن بک ہے، جو کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں بالکل ہی یہ چیز باقی نہیں رہی۔ تو فار دس ریزن آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ Christian home. I study theology, Christian theology at university, and I study philosophy as well at university as a Christian. But ultimately I did embrace Islam, alhamdulillah, and here I am today. میں پہلے بدھسٹ تھی مگر اب میں مسلمان ہوں۔ بدھسٹ لوگ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ How was your life in regards to faith? What did you believe in? What was your heaviest and most regretful expression that you used for Islam? اور کانسیپٹ آف ون گاڈ جو کہ ایک ٹرو کانسیپٹ ہے، اور کچھ ہی سالوں کے اندر اسلام دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا۔ قرآن نے اس کے چلتے کچھ چیلنج بھی کیا ہے جسے آج تک کسی نے بھی پورا نہیں کیا، اور قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو بالکل ہی دماغ کو ہلا دینے والی ہے، جسے جاننے کے بعد انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ
یہ کسی انسان کا کام نہیں، اور جسے ہم میریکل یعنی معجزات کہتے ہیں. تو سبسکرائب